بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا، اور یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کی جانب سے حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو سزا دی جائے، جس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دو بڑی جنگیں جمل اور صفین لڑنا پڑیں۔ 644 عیسوی میں دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت اسلامی خلافت کی سرحدیں تیونس سے لے کر موجودہ پاکستان یعنی بر صغیر پاک و ہند تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت بے حد نرم تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے گورنروں کے معاملے میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے گورنروں نے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مصر میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، جس کے اختتام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نیا خلیفہ چن لیا، اور یوں 18 جون سن 656 عیسوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تقریباً 5 سال خلافت کے فرائض سر انجام دیے، لیکن ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سکون سے سوئے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلیفہ بننے کے بعد دارالخلافہ کو مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پہلی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھیں۔ ان تینوں شخصیات کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیا جائے اور قاتلین عثمان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ اس مطالبے میں ہزاروں مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے جمع ہو گئے۔ مکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامی تعداد میں زیادہ تھے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکتوبر 656 عیسوی میں اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ چلی گئیں۔ بصرہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اہل بصرہ کی آنکھیں تب کھلی جب دسمبر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ بصرہ شہر کے باہر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص عثمان پر پرزور تقریریں کی، جس کے بعد اہل بصرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے اور کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامی تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بصرہ کے بازاروں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور لڑائیاں شروع ہونے لگیں، جس میں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو جوتے مارنے شروع کر دیے۔ اس وقت بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف تھے، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے خون بانا پسند نہ کیا، بلکہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے انتظار میں باغیوں کو شہر سے باہر خیمہ زن ہونے کی اجازت دے دی،
اور وہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس دوران مدینہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس دوران بصرہ کے گورنر عثمان بن انیف کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد پہنچا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچایا، جس میں آپ نے باغیوں کے بارے میں فرمایا کہ یا تو وہ میری بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج شہر سے باہر دفاعی پوزیشن میں موجود تھی۔ بصرہ کے گورنر نے صلح کی ایک اور کوشش کی۔ انہوں نے مشہور شاعر حضرت ابو الاسود کو صلح کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ صلح نہ ہو سکی، جس کے بعد بصرہ کی فوج جنگ کے لیے شہر سے باہر نکلی۔ بصرہ کی فوج کے گھڑ سوار حکیم بن جبلہ نے مقامی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دونوں جانب سے خون ریز جنگ جاری رہی، دونوں جانب سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میدان جنگ میں ڈٹی رہی۔ اس ابتدائی جھڑپ کے بعد دونوں جانب سے جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی چند دنوں کے لیے تھی۔ اگر جنگ بندی ایسے ہی جاری رہتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پہنچنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر قابو پانا آسان تھا۔ اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر سپاہیوں کا ایک معمولی دستہ بصرہ شہر میں خاموشی کے ساتھ داخل ہوا۔ بصرہ کے گورنر عثمان بن انیف جب مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اس دستے نے اچانک حملہ کر کے گورنر بصرہ کو اغوا کر کے پڑاؤ میں لے گئے۔ اگلی صبح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک دستے کو ساتھ لیا اور شہر کے ایک حصے پر حملہ کر دیا جہاں خوراک کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس حملے میں چند مسلمان غلام بھی شہید ہو گئے جنہیں سندھ کی مہم سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد حکیم بن جبلہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑاؤ میں جا پہنچے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے گورنر بصرہ عثمان کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ نے گورنر بصرہ کی رہائی سے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد حضرت حکیم بن جبلہ نے 700 کی مختصر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں حکیم بن جبلہ تینوں طرف سے باغی سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ حکیم بن جبلہ آخری سانس تک بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ اس حملے میں حکیم، ان کا بیٹا اور ان کے بے شمار سپاہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بصرہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقامی قبائل کو قصاص عثمان کے لیے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس کو چند قبائل نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ کو لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ابو موسیٰ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ کو معزول کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا۔ 5 دسمبر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے صلح کے لیے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے بات چیت کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین صلح ہو گئی، جس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو سنو، کل میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ آپ کی مراد بصرہ جانے کی تھی۔ آپ نے لشکر کو خبردار کیا کہ کل کوچ کرتے ہوئے میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی بھی سطح پر شہادت عثمان میں کوئی مدد کی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں بھی خوارج موجود تھے جو کہ کسی بھی فتنے کا باعث بن سکتے تھے۔ دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں بھی چند فتنہ پرور سبائی موجود تھے جو مسلمانوں کے مابین امن نہیں دیکھ سکتے تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹے گا۔
चुनाचे रात के अंधेरे में जबकि दोनों लश्कर अपनी अपनी कयाम गाह में आराम कर रहे थे तो अचानक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर में मौजूद चंद सबाइयों ने चुपके से अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर पर शब खून मारते हुए हमला कर दिया। फिर क्या था, दोनों तरफ से तलवारें आपस में टकराना शुरू हो गईं। अमीरुल मोमिनीन इस हकीकत से नाआशना थे। वो पुकार पुकार कर लोगों को जंग से बाज रहने की तलकीन फरमाते रहे, लेकिन 36 हिजरी जुम्मा के दिन बसरा के करीब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के माबैन एक खूनरेज मार्का हुआ जो जंगे जमल के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, जब जंग अपने इंतहा को पहुंची तो हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बसरा के चंद बेहतरीन दस्तों को लेकर हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाएं जानिब हमला कर दिया। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की फौज का बायां दस्ता, जिसकी कमान हजरत मालिक बिन अश्तर कर रहे थे, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज के बाएं पहलू पर इस सख्ती के साथ मुकाबला किया कि चंद ही लम्हों में मुकाबिल दस्ते पसपा हो गए। उसके बाद मरवान इब्ने अल हकम अपने दस्तों के साथ मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जबकि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद करवाई तो वो जंग से अलहदा हो गए। उसी दौरान मरवान, जो कि हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो का इत्तेहादी था, उसने हजरत तलहा पर तीर बरसाए, जिसकी वजह से आपकी शहादत हो गई। दूसरी जानिब अमीरुल मोमिनीन के लश्कर ने तमाम बागियों को कुचलते हुए फतह हासिल कर ली। नाज़रीन, जंग जमल में दोनों जानिब से सैकड़ों मुसलमानों की शहादतें हुई। एक अंदाजे के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन के लश्करियों की शहादत 400 थी, जबकि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर के शहीदों की तादाद 2500 थी। इस जंग में फतह के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को निहायत एहतराम के साथ उनके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ मदीना रवाना कर दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिलाफत फूलों की सेज साबित ना हो सकी। खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जंग जमल लड़ना पड़ी, जिसमें हजारों मुसलमानों का खून बहा और आने वाले चंद महीनों के बाद उन्हें अपनी जिंदगी की एक बड़ी जंग सफीन अमीर शाम हजरत मुआविया इब्न अबू सुफियान के खिलाफ लड़नी पड़ी। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।